اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ثم انزل علیکم من بعد الغم امنة نعاسا یغشى طائفة منکم وطائفة قد اہمتهم انفسهم يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية يقولون هل لنا من الأمر من شيء قل إن الأمر كله لله يخفون في أنفسهم ما لا يبدون لك يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم وَلِيَبْتَلِيَ اللَّهُ مَا فِي صُدُورِكُمْ وَلِيُمَحِّصَ مَا فِي قُلُوبِكُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ۔ پھر تم پر غم کے بعد امن کو اتارا، جو اونگ تھی جس نے ڈھانپ لیا تم میں سے ایک جماعت کو، اور ایک گروہ تھا منافقوں کا جو اپنی جانوں کے غم میں پڑے ہوئے تھے۔ وہ اللہ پر ناحق بدگمانی کرتے تھے، جاہلیت کی سی بدگمانی۔ وہ کہتے تھے کہ کیا اس کام میں ہمارے لیے بھی کچھ ہے؟ آپ فرما دیں بے شک سب کام اللہ ہی کے لیے ہے۔ چھپاتے ہیں اپنے دلوں میں وہ چیز جو تم پر ظاہر نہیں کرتے۔ کہتے ہیں کاش ہمارا کچھ اختیار ہوتا تو ہم یہاں قتل نہ کیے جاتے۔ فرما دیجئے اگر تم اپنے گھروں میں بھی ہوتے تو جن لوگوں کا قتل کیا جانا لکھا جا چکا تھا وہ اپنی قتل گاہوں کی طرف ضرور نکل آتے، اور یہ اس لیے ہوا کہ اللہ تمہارے دلوں کی بات آزمائے اور شیطانی وسوسوں سے تمہارے دلوں کو صاف کر دے، اور اللہ دلوں کی بات خوب جانتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم ثم انزلنا علیکم من بعد الغم امنة نعاسا یغشى طائفة منکم وطائفة قد اہمتهم انفسهم یظنون باللہ غیر الحق ظن الجاہلیہ۔ آیت تو خیر آپ پہلے سن چکے ہیں۔ جنگ احد کے اس واقعہ کے بعد اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام علیہ رضوان پر ان کے دلوں میں کھٹکنے والے ایک غم، ایک اندوہ کا ازالہ کرنے کے لیے تھوڑی دیر کے لیے ان کے اوپر ایک سکینہ نازل کر دی۔ اس کے دوران وہ کھڑے کھڑے سو گئے، اور وہ نیند کا ایک ایسا جھٹکا تھا کہ اس جھٹکے کے بعد ان کے ذہنوں سے یکسر وہ دکھ مٹ گیا، تر و تازہ ہو گئے۔ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنا سر احد کے دن اٹھایا اور میں نے دیکھا کہ جتنے بھی صحابہ کرام کھڑے ہیں سب کے سب وہ سر جھٹک کے ایسے اونگ رہے تھے۔ فَذَلِكَ قَوْلُهُ عَزَّ وَجَلَّ، یہ ہے اللہ تعالیٰ کے اس قول، اس فرمان کا معنی کہ ہم نے ان کے اوپر غم کے بعد ایک اونگ طاری کر دی۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میرے سوتیلے والد ابو طلحہ انہوں نے کہا کہ غاشینا النعاس، ہمارے اوپر اونگ چھا گئی، وَنَحْنُ فِي مَصَافَنَا، ہم اپنی صفوں کے اندر کھڑے تھے، یوم احد، احد کے دن، قال فجعل سیفی یسقط من یدی وآخذہ ویسقط وآخذہ، میری تلوار میرے ہاتھ سے چھوٹ جاتی تھی اس اونگ اور نیند کی وجہ سے، کئی بار گری اور میں نے کئی بار اٹھائی۔ یہ حدیث بخاری شریف میں ہے 4562۔ ان الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان انما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا ولقد عفى الله عنهم ان الله غفور حليم۔ بے شک وہ لوگ جو تم میں سے پھر گئے جس دن دونوں فوجیں ایک دوسرے کے مقابل ہوئی، شیطان ہی نے ان کے قدم پھسلا دیے تھے ان کے بعض کاموں کی وجہ سے، اور بے شک اللہ نے انہیں معاف فرما دیا، یقیناً اللہ بہت بخشنے والا، مواخذہ میں نہایت حلم والا ہے۔ بے شک تم میں سے جو لوگ واپس پلٹ گئے تھے دو فوجوں کے آمنے سامنے ہونے والے دن، یہ احد کا دن تھا۔ انما استزلهم الشیطان ببعد ما کسبوا، ان کو یہ پھسلن شیطان کی طرف سے ہوئی تھی۔ یہ استزلہ کا لفظ ہے، یہ وہی لفظ ہے جو حضرت آدم علیہ السلام کے لیے بھی قرآن میں استعمال ہوا ہے، فَأَزَلَّهُمَ الشَّيْطَانُ، بالکل یہ لفظ ہے وہاں پر۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ کوئی خطرناک لفظ نہیں ہے، یہ وہ لفظ ہے جو کہیں صحابہ کے لیے استعمال ہوا ہے، کہیں اللہ تعالیٰ نے اپنے کسی نبی کے لیے استعمال فرمایا۔ وَلَقَدْ عَفَا اللَّهُ عَنْهُمْ، اور اللہ نے انہیں معاف کر دیا۔
کیسے صاف لفظ ہیں جی، ان اللہ غفور حلیم، اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا، حلم والا ہے۔ يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين كفروا وقالوا لإخوانهم إذا ضربوا في الأرض أو كانوا غزا لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا ليجعل الله ذلك حسرة في قلوبهم والله يحيي ويميت والله بما تعملون بصير۔ اے ایمان والو، کافروں کی طرح نہ ہونا جنہوں نے اپنے بھائیوں کے متعلق کہا جب انہوں نے سفر کیا یا کسی لڑائی میں گئے اور لقمہ اجل بن گئے، اگر وہ ہمارے پاس ہوتے تو نہ مرتے اور نہ قتل کیے جاتے، تاکہ اللہ اس بات کو ان کے دلوں میں حسرت کا سبب بنا دے، اور حقیقت یہ ہے کہ اللہ ہی جلاتا اور مارتا ہے اور اللہ تمہارے سب کاموں کو خوب دیکھ رہا ہے۔ یہ اور لوگوں کی بات ہو رہی ہے۔ اس سے پچھلی 155 نمبر آیت میں جو ذکر تھا وہ ان چند صحابہ کرام کا ذکر تھا، ان الذین تولوا منکم، جو لوگ جو ان کو ڈیوٹی دی گئی تھی اس سے ہٹ آئے تھے۔ یہ جبل رمات پر کھڑے کیے گئے 50 صحابہ کی بات ہو رہی ہے۔ تو پچھلی آیت تو ان سے متعلق تھی، تمام صحابہ کی اور جنگ کی اندرونی بات نہیں ہے۔ اب اس سے اگلی آیت میں 156 نمبر آیت میں خالص منافقین کا ذکر ہے۔ ان کا رویہ الگ تھا۔ وہ کیا تھے کہ جنگ کے اندر شامل ہی نہیں ہوئے تھے، اور انہوں نے کہا تھا کہ جی ہم جو شامل نہیں ہوئے تو ہم فائدے میں رہ گئے، یہ بھی اگر نہ جاتے تو کچھ نقصان نہ اٹھاتے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تکونوا کالذین کفروا، ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا، وقالوا لاخوانہم، جنہوں نے اپنے رشتہ دار بھائیوں یعنی انصاریوں سے کہا تھا۔ وہ جو منافق تھے وہ بھی مدینہ کے تھے، اور یہ جو مخلص انصاری تھے یہ بھی مدینہ کے تھے، تو وہ ان کی برادری تھے۔ اس اعتبار سے ان کو اس آیت میں اخوان یعنی بھائی کہا جا رہا ہے کہ انصاریوں سے کہنے لگے منافق کہ یہ اگر ادھر نہ جاتے نا تو ہم جیسے واپس آ گئے تھے یہ بھی واپس آ جاتے تو ان کا اتنا نقصان نہ ہوتا، کیونکہ شہید ہونے والے میں اکثر انصاری ہی تھے۔ لو کانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا، ہمارے پاس ہوتے تو نہ مرتے اور نہ شہید ہوتے نہ قتل ہوتے۔ لیجعل اللہ ذلک حسرۃ فی قلوبہم، اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں کے اندر اس کو حسرت بنا ڈالنا ہے۔ یہ موت اور زندگی واللہ یحیی و یمیت، یہ اللہ کے ہاتھ میں ہوتی ہے۔ آگے چل کے قرآن میں آتا ہے کہ تم اگر مضبوط شیشے اور لوہے کے پلروں کے اندر بھی بند ہو جاؤ نا تو موت تمہیں وہاں بھی آ کے دبوچ لے گی۔ پچھلی آیت میں 50 صحابہ کا تذکرہ تھا جو پہرے پر کھڑے تھے، اور اس آیت میں ان منافقین کا ذکر ہے جو جنگ میں شامل ہی نہیں ہوئے تھے اور یہ کہہ رہے تھے کہ ہمارے ساتھ ہوتے تو بچ جاتے۔ وَلَئِن قُتِلْتُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوْ مُتُّمْ لَمَغْفِرَةٌ مِّنَ اللَّهِ وَرَحْمَةٌ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ، اور البتہ اگر تم اللہ کی راہ میں قتل کیے جاؤ یا تمہیں موت آ جائے تو یقیناً اللہ کی مغفرت اور رحمت بہتر ہے اس دنیاوی دولت سے جسے وہ جمع کرتے ہیں۔ اب فرمایا جا رہا ہے کہ اگر تم لوگ اللہ کی راہ میں قتل کیے جاؤ تو اللہ کی راہ میں قتل کیے جانے والے تو شہید ہوتے ہیں، انہیں مردے کہا ہی نہیں جاتا۔ او متم، یا ویسے آپ لوگوں کو موت آ جائے، لمغفرۃ من اللہ ورحمۃ، تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مغفرت اور رحمت ہے، اور خیر مما یجمعون، یہ مرنا دنیا جمع کرنے سے بہت بہتر۔ وَلَئِن مُتُّمْ أَوْ قُتِلْتُمْ لَإِلَى اللَّهِ تُحْشَرُونَ، اور اگر تمہیں موت آ جائے یا قتل کیے جاؤ تو ضرور تم اللہ کی طرف جمع کیے جاؤ گے۔ ہاں جی، پہنچنا ادھر یہ لے دے کے اوڑک کم اللہ دے نال۔ چلیے جی۔ فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ۔ تو اللہ کی کیسی بے پایہ رحمت سے آپ ان ایمان والوں کے لیے نرم دل ہوئے، اور اگر آپ تند خو اور سخت دل ہوتے تو وہ ضرور آپ کے گرد و پیش سے بھاگ جاتے، تو آپ انہیں معاف کر دیں اور ان کے لیے بخشش مانگیں،
اور ضروری کاموں میں ان سے مشورہ لیں، پھر جب کسی کام کا آپ پختہ ارادہ کر لیں تو اللہ پر بھروسہ کریں اور اسے کر گزریں، بے شک اللہ بھروسہ کرنے والوں کو محبوب رکھتا ہے۔ اس آیت میں ایک بات تو یہ بیان کی گئی ہے، فرمایا یہ اللہ کی رحمت ہے کہ آپ کی طبیعت مبارک نرم ہے۔ دوسرے، اگر آپ سخت طبیعت والے ہوتے تو ان لوگوں نے آپ کے پاس سے اٹھ کے چلے جانا تھا۔ نمبر 3، آپ ان سے درگزر کیجئے اور ان کے لیے استغفار کیجئے اور ان کو اپنے مشورے میں شامل کیجئے، اور جب مشورہ کرنے کے بعد آپ فیصلہ کر لیں تو اللہ پر توکل کیجئے۔ اب یہ ٹوٹل باتیں اس آیت میں ہوئیں۔ آپ نرم طبیعت کے ہیں، ایک، اگر آپ سخت طبیعت کے ہوتے تو یہ لوگ آپ کو چھوڑ جاتے، 2، آپ ان کو معاف کیجئے، 3، ان کے لیے استغفار کیجئے، 4، ان کو اپنے مشوروں میں شامل کیجئے، 5، اور جب آپ فیصلہ کریں تو فیصلہ آپ نے کرنا ہے، آخری فیصلہ آپ کا ہوگا، 6، اب اللہ پہ بھروسہ کر کے کام کر گزریے، 7۔ یہ 7 چیزیں اس ایک آیت میں اللہ تعالیٰ نے الگ الگ ترتیب وار بیان فرمائی۔ حضرت عطا بن یسار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ملا، میں نے ان سے پوچھا کہ مجھے تورات میں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شانیں بیان ہوئی ہیں ان کے بارے میں بتائیے۔ انہوں نے کہا اچھا ابھی بتاتا ہوں۔ واللہ، اللہ کی قسم، انہ لموصوف فی التورات ببعض صفته فی القرآن، آپ کی جو شانیں قرآن میں بیان ہوئی ہیں ان میں سے بہت سی صفتیں ایسی ہیں جو تورات کے اندر بھی پہلے سے مذکور تھیں۔ تو قرآن میں آتا ہے یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا، اے محبوب ہم نے آپ کو بھیجا ہے شاہد، مبشر اور نذیر۔ اب تورات میں لکھا ہوا ہے وحرزا للامیین، امیوں کے لیے محافظ، ان کے دین، ایمان اور علم کا محافظ۔ انت عبدی و رسولی، آپ میرے بندے ہو اور میرے رسول ہو۔ سمیتک المتوکل، میں نے آپ کا نام متوکل رکھا ہے، توکل کرنے والا۔ لیسا بفظ ولا غلیظ، نہ سخت زبان والے ہیں نہ سخت طبیعت والے ہیں۔ ولا سخاب فی الاسواق، بازاروں میں کھڑے ہو کر چیخنا آپ کی عادت نہیں ہے۔ ولا یدفع بالسیئۃ السیئۃ، برائی کا جواب برائی سے نہیں دیتے۔ ولیکن یعفو و یغفر، بلکہ درگزر کرتے ہیں اور معاف کرتے ہیں۔ ولن یقبضہ اللہ حتی یقیم بہ الملۃ الاوجاع، اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کو وفات اس وقت تک نہیں دے گا جب تک ٹیڑھی ملت کو حضور سیدھا نہ کر چھوڑیں۔ بأن یقولوا، اور جب تک یہ نہ کہنے لگیں لا الہ الا اللہ، ویفتح بہا اعینا عمیا، اس نبی کے ذریعے سے اندھی آنکھیں بینا ہوں گی، وآذانا صما، اور بہرے کان سنیں گے، وقلوبا غلفا، اور ڈھکے ہوئے دل آشکار ہو جائیں گے، ان کے پردے چھٹ جائیں گے۔ بخاری 2125۔ دیکھیے نا، حضور کی شان میں ہم، محبت میں ہم حدیث پیش کرتے ہیں، عام شام ہم نے وہی ایک حدیث یاد کی ہے جو بالکل برحق حدیث ہے کہ آپ اس وقت تک ایمان والے نہیں ہو سکتے جب تک میں آپ کے ماں باپ اولاد ہر انسان سے زیادہ پیارا نہ ہو جائے۔ یہ بالکل ٹھیک ہے، بڑی پیاری حدیث ہے، لیکن سونا بخاری میں یہ حدیثیں دیکھو نا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے لبریز سب سے زیادہ حدیثیں امام بخاری نے بیان کی۔ یہ جو الفاظ ہیں کہ اگر آپ سخت طبیعت کو ہوتے ہو تو یہ لوگ آپ کے ارد گرد سے اٹھ کے چلے جاتے۔ اب حدیث مشکات میں ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا التودد الی الناس نصف العقل، لوگوں سے محبت کے ساتھ پیش آنا آدھی عقل ہے۔ عزیزان گرامی، لوگ تسخیر کے لیے وظیفے پوچھتے ہیں، وظیفے ایک طرف، جو تسخیر کا محمدی راستہ ہے وہ محبت کے ساتھ پیش آنا، اچھی زبان، اچھا لہجہ، اچھی گفتگو اور میٹھا بول اور مہمان نوازی اور زبان پر جی جی، یہ انسان کو جیتنے کا محمدی طریقہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اگلے الفاظ ہیں کہ اے محبوب ان کے لیے استغفار کیجئے، ان سے درگزر کیجئے اور استغفار کیجئے۔ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جو بھی صحابی آ کے کسی بات کا اعتراف کرتے تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کا نام لے کے اللہ مغفر لفلان دعا کرتے تھے، یا اللہ اس کو معاف کر دے۔
اس کی بہت حدیث مثالیں ملتی ہیں، ایک آدھ موقع نہیں۔ آج بھی حدیث میں آتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میری امت کے اعمال میرے سامنے پیش ہوتے ہیں، اگر کوئی اچھی بات کرتا ہے، اچھا عمل کرتا ہے تو میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں، اگر کوئی میں دیکھتا ہوں کہ کسی نے غلطی کی ہے میں اس کے لیے استغفار کرتا ہوں۔ اب قرآن کہتا ہے کہ ان کے لیے استغفار کیجئے، حضور فرمایا میں بعد از وصال بھی استغفار کرتا ہوں۔ تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر انور کے اندر حیات کا زندہ ثبوت ہے۔ وشاورہم فی الامر، محبوب ان سے مشورہ لیجئے۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال ما رأيت أحدا أكثر مشورة لأصحابه من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ کسی بندے کو نہیں دیکھا جو اپنے صحابہ سے اتنا زیادہ مشورہ لیتا ہو۔ آپ سب سے زیادہ مشورہ پسند کرتے تھے اور مشورے لیتے تھے۔ ترمذی 1714۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المستشار مؤتمن، مشورہ امانت ہوتا ہے، جس سے مشورہ لیا جائے وہ مشورہ اس بندے کے پاس کیا ہے؟ امانت ہے۔ ابو داؤد 2128۔ عن سعید بن المسیب قال کان ابو بکر الصدیق رضی اللہ عنہ من النبی مکان الوزیر، حضرت سعید بن مسیب کہتے ہیں کہ ابو بکر صدیق نبی پاک کے ساتھ وزیر کی طرح ہوتے تھے۔ مکان یشاورہ فی جمیع امورہ، ابو بکر صدیق سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہر معاملے میں مشورہ لیتے تھے۔ مکان ثانی ہے فی الاسلام، ابو بکر صدیق اسلام میں حضور کے ثانی تھے۔ مکان ثانی ہے فی الغار، غار میں حضور کے ثانی تھے۔ مکان ثانی ہے فی العریش یوم بدر، بدر کے دن عرشے کے نیچے وہ حضور کے ثانی تھے۔ مکان ثانی ہے فی القبر، قبر میں حضور کے ثانی تھے۔ ولم یکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقدم علیہ احدا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر صدیق سے آگے کسی کو بھی نہیں سمجھتے تھے۔ یہ 7 خصائص ہیں، 7 شانیں نہیں ہیں، خصوصیات ہیں۔ خصوصیت کا مطلب ہوتا ہے جو کسی اور میں نہ ہو۔ نمبر 1 حضور کے ساتھ ساتھ وزیر کی طرح۔ نمبر 2 حضور ان سے ہر معاملے میں مشورہ لیتے تھے۔ نمبر 3 آپ اسلام کے ثانی تھے۔ نمبر 4 آپ غار میں ثانی تھے۔ نمبر 5 آپ بدر میں ثانی تھے۔ نمبر 6 آپ قبر میں ثانی ہیں۔ نمبر 7 حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان جیسا کسی کو نہیں سمجھتے تھے، ان سے آگے کسی کو نہیں سمجھتے تھے۔ مستدرک حاکم 4408۔ یہی وہ حدیث ہے جس کے پیش نظر داتا صاحب لکھتے ہیں کسرا مجال نیست کہ قدم پیش از وے نہد، کسی کی مجال نہیں کہ ابو بکر سے آگے قدم رکھے۔ کشف المحجوب آیت کے اگلے الفاظ ہیں فَإِذَا عَزَمْتَ، جب آپ عزم کر لیں، مطلب کیا؟ فیصلہ حضور نے کرنا ہوتا تھا، مشورہ صحابہ کا، اور فائنل ڈیسیجن کس کا؟ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا۔ فَإِذَا عَزَمْتَ میں یہ راز ہے۔ اب فرمایا فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، اب اللہ پہ بھروسہ کیجئے، توکل کیجئے اور قدم اٹھائیے۔ إن ينصركم الله فلا غالب لكم وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده وعلى الله فليتوكل المؤمنون۔ اے مسلمانوں، اگر اللہ تمہاری مدد کرے تو کوئی تم پر غلبہ نہیں پا سکتا، اور اگر وہ تمہیں بے سہارا چھوڑ دے تو پھر ایسا کون ہے جو اس کے بعد تمہاری مدد کر سکے؟ اور مسلمانوں کو اللہ ہی پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ سبحان اللہ۔ اسی طرح کی آیت سورۃ یونس میں ہے وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ يُصِيبُ بِهِ مَن يَشَاءُ، اگر اللہ تعالیٰ تمہیں فائدہ پہنچانا چاہے تو کوئی ٹال نہیں سکتا، اور اللہ تعالیٰ نقصان پہنچانا چاہے تو کوئی بچا نہیں سکتا۔ اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے، جو چاہتا ہے پہنچاتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے عن ابن عباس رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال يدخل الجنة من امتی 70,000 بغیر حساب هم الذين لا يسترقون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون، میری امت کے 70,000 بندے بغیر حساب کے جنت میں جائیں گے۔ وہ ہوں گے جو خلاف شرع دم نہیں کرواتے ہوں گے اور بدشگونیاں نہیں لیتے ہوں گے اور اپنے رب پر توکل کرتے ہوں گے۔ یہ حدیث کل میں نے لکھائی تھی، اور ایک حدیث میں آتا ہے کہ اس کے ساتھ حضور نے دعا کی کہ 70,000 میں سے ہر ایک کے ساتھ 70,000 بندہ جائے گا۔
وما كان لنبي أن يغل ومن يغل يأت بما غل يوم القيامة ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون۔ اور کسی نبی کے لائق نہیں کہ وہ خیانت کرے، اور جو خیانت کرے گا وہ قیامت کے دن خیانت کی ہوئی چیز کو لے کر آئے گا، پھر ہر شخص کو اس کے عمل کا پورا بدلہ دیا جائے گا اور ان پر ظلم نہ ہوگا۔ جی، حضرت عبداللہ بن عباس روایت کرتے ہیں کہ یہ آیت اس وقت نازل ہوئی جب ایک چادر لشکر میں سے گم ہو گئی، تو یہ بدر کے دن کی بات ہے۔ تو کسی آدمی کی آواز آئی جس کا کوئی پتہ نہیں چل سکا وہ آواز کس نے دی تھی۔ قال بعض الناس، تو کیا ہے، شاید نبی پاک کے پاس ہو۔ تو وہ چادر چونکہ ایک طرف ان کا خیال تھا کہ حضور کے پاس کسی مقصد کے لیے حضور نے وقتی طور پہ پکڑی ہوگی، تو واپسی کا ارادہ فرمایا ہوگا کہ دے دیتا ہوں، لیکن دوسری طرف چادر گم شدہ سمجھ کے ڈھونڈی جا رہی تھی۔ تو اس ماحول کے اندر اللہ پاک جل شانہ نے فوراً یہ بات کلیئر کی کہ نبی کی شان نے کہ کسی چیز کو چھپائے، جو بھی کسی چیز کو چھپائے گا قیامت کے دن وہ چیز اس کے کندھوں پہ سوار ہوگی اور وہ اس کو اٹھا کے لے آئے گا۔ حضرت مستورد بن شداد فرماتے ہیں سمعت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یقول من کان لنا عاملا فلیکتسب زوجۃ فإن لم یکن له خادم فلیکتسب خادما، جو بھی ہمارے پاس کام کرتا ہو وہ اپنی تنخواہ وغیرہ میں سے اپنی شادی کا بندوبست کر سکتا ہے، اپنے خادم کا بندوبست کر سکتا ہے۔ فإن لم یکن له مسکن فلیکتسب مسکنا، اپنی رہائش گاہ کے لیے گھر بنا سکتا ہے۔ وقال ابو بکر اخبرت ان النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ حدیث کے راوی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ مجھے خبر دی گئی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا من اتخذ غیر ذالک فہو غال او سارق، جس نے اس کے علاوہ باقی چیزیں اور جائیدادیں بنائیں وہ غلو کرتا ہے اور چور ہے۔ ابو داؤد 2945۔ عن ابی حمید الساعدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال استعمل النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رجلا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک بندے کو عامل یعنی ڈیوٹی پر کسی ملک میں کسی علاقے میں مقرر فرمایا تاکہ مال زکوٰۃ وصول کرے۔ تو یقال له ابن عتبیہ علی الصدقۃ، زکوٰۃ وصول کرنے پر ان کی ڈیوٹی لگی۔ فلما قادما، جب وہ اس علاقے سے زکوٰۃ وصول کر کے واپس پہنچے، قالا، کہنے لگے ھذا لکم وھذا اہدی علی، یا رسول اللہ یہ مال زکوٰۃ ہے جو میں نے آپ کے حوالے کرنا ہے، باقی یہ تھوڑا سا ہے جو مجھے وہاں سے گفٹ ہوئے ہیں۔ قال فہلا جلس فی بیت ابیہ او بیت امہ، فرمایا اپنے والد کے گھر میں بیٹھ جاتا یا اپنی والدہ کے گھر میں بیٹھ جاتا، فینظر یہدی لہ ام لا، پھر دیکھتا کہ اس کو تحفے آتے ہیں کہ نہیں۔ یہ زکوٰۃ وصول کرنے گیا ہے تو تحفے ملے ہیں، اس کا مطلب ہے کہ جو وہاں سے تحفے ملے ہیں یہ اس کو رشوت ملی ہے، ناجائز طریقے سے ملے ہیں۔ تو والذی نفسی بیدہ لا یاخذ احد منہ شیئا الا جاء بہ یوم القیامۃ یحملہ علی رقبتہ، اللہ کی قسم اس قسم کی چیز جو لے گا قیامت کے دن یہ چیز اس کے کندھے پہ سوار ہوگی، اس کو اٹھا کے پھرتا ہوگا۔ ان کان بعیرا لہ رغاء، اگر کوئی اونٹ بھی کسی نے اس قسم کا حاصل کیا ہوگا تو اونٹ اس کے کندھوں پہ سوار ہوگا اور اونٹ بلبلا رہا ہوگا، بڑک رہا ہوگا۔ او بکرتن لہا خوار، اور اگر گائے ہوگی تو وہ باں باں کر رہی ہوگی۔ او شاتن تیعرو، اور اگر بکری ہوگی تو وہ منمنا رہی ہوگی۔ ثم رفع بیدہ، پھر آپ علیہ السلام نے اپنا دست اقدس اٹھایا، حتی رأینا افرت ابطیہ، حتیٰ کہ آپ علیہ السلام کے جو بغل مبارک تھے ان کی سفیدی، ان کی رنگت نظر آنے لگی۔ آپ نے اتنے اونچے ہاتھ اٹھا کے اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا اللہم حل بلغتو، اللہم حل بلغتو، ثلاثاً، 3 بار آپ نے فرمایا یا اللہ میں نے تیرا پیغام پہنچا دیا، میں نے تیرا پیغام پہنچا دیا، میں نے تیرا پیغام پہنچا دیا۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فیئر معاملات تھے، اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی امت کو تلقین، تبلیغ اور نصیحتیں تھیں۔
کسی بندے کے اندر بات اتارنے کا یہ طریقہ تھا کہ وہ دیکھ رہا ہو اور حضور اللہ کی بارگاہ میں عرض کر رہے ہوں، سننے والا کانپ جائے گا کہ نہیں؟ بخاری 2597۔ حضرت ابو حمید ساعدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قال ہدایا العمال غلول، وزیروں کو ملنے والے تحفے خیانت ہوتا ہے۔ یہ جتنے ایک وزیر کا لفظ ہے، عربی میں عمال کا لفظ ہے، سرکاری ڈیوٹیاں دینے والے لوگ۔ اب یہ امیر ہوں، سرکاری لفظ امیر بول لیں، یا سرکاری طور پہ لفظ عہدیدار بول لیں، وزیر بول لیں، ایم این اے ایم پی اے بول لیں، پولیس کا ایس پی ڈی ایس پی وغیرہ بول لیں، جو بھی عہدہ بول لیں، یا کسی بھی علاقے میں کوئی سرکاری ورکر بول رہے ہیں، اگر علاقے کے لوگ اسے گفٹ دیتے ہیں تو سوچ لے یہ گفٹ کی گیم کیا ہے۔ رزق اللہ نے دینا ہے، حلال میں برکت ہوتی ہے، حرام اکثر دواؤں پہ ہی لگتا ہے۔ اللہ پناہ عطا فرمائے۔ پتہ نہیں چلتا، عادی بندے کو پتہ نہیں چلتا، عاملوں کے ہدیے خیانت ہوتے ہیں۔ یہ حدیث مسند احمد میں ہے 23601 23601۔ أفمن اتبع رضوان الله كمن باء بسخط من الله ومأواه جهنم وبئس المصير۔ تو کیا وہ شخص جس نے رضا الہی کی پیروی کی اس جیسا ہوگا جو اللہ کے غضب کے ساتھ لوٹا اور اس کا ٹھکانہ دوزخ ہے، اور کیا ہی برا ٹھکانہ ہے۔ جی آسان ہے، اللہ کی رضا والا کہاں اور اللہ کی ناراضگی والا کہاں، دونوں کو متضاد طور پر بیان کیا گیا ہے۔ اللہ کی رضا والے کا ٹھکانہ جنت ہے اور اللہ کی ناراضگی والے کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ وبئس المصیر، یہ برا ٹھکانہ ہے۔ آگے جی، هم درجات عند الله والله بصير بما يعملون۔ وہ اللہ کے نزدیک مختلف درجوں والے ہیں اور اللہ ان کے سب کام خوب دیکھتا ہے۔ جہنم والوں کے جہنم میں درجے ہیں، جنت والوں کے جنت میں درجے ہیں، اور ان دونوں کا آپس میں فرق دیکھا جائے تو یہ بھی مختلف دو درجے ہیں۔ آگے چلیے۔ لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين۔ بے شک اللہ نے بڑا احسان کیا ایمان والوں پر جب اس نے ان میں عظمت والا رسول بھیجا، انہی میں سے جو تلاوت کرتا ہے ان پر اس کی آیتیں اور انہیں پاک کرتا ہے اور انہیں کتاب و حکمت سکھاتا ہے، اور بے شک وہ اس سے پہلے ضرور کھلی گمراہی میں تھے۔ اللہ نے مومنوں پر احسان کیا جب ان میں اپنا رسول بھیجا جو انہی میں سے ہے۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مبعوث ہونا اور اللہ تعالیٰ کا حضور کو بھیج کر مومنوں پر احسان فرمانا۔ اس سلسلے میں ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک حدیث بہت ساری کتابوں میں آئی ہے۔ قال معاویہ تو رضی اللہ عنہ، وہ کہتے ہیں کہ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مجھے حدیث سنائی۔ ابو سعید خدری بھی صحابی ہیں، امیر معاویہ بھی صحابی ہیں۔ یہ وہی مثال آگے کہ صحابی سے روایت کر رہا ہے۔ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خرج علی حلقۃ یعنی من اصحابہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے صحابہ کرام کے ایک حلقے کے پاس تشریف لائے۔ صحابہ بیٹھے ہوئے تھے، محفل تھی، تو آپ تشریف لائے۔ آپ نے پوچھا ما اجلسکم، کس وجہ سے بیٹھے ہو؟ کہنے لگے جلسنا ندعو اللہ ونحمدہ علی ما ہدانا لدینہ ومن علینا بکا۔ یا رسول اللہ، ہم بیٹھے ہوئے ہیں تاکہ ہم اللہ سے دعائیں کریں، اس کی حمد کریں اور اس کا شکر ادا کریں جس نے ہمیں دین کی ہدایت دی اور آپ کو بھیج کر ہم پر احسان کیا۔ ومن علینا بکا، اب قرآن کی یہ آیت کیا کہہ رہی ہے؟ من اللہ علی المؤمنین، اللہ نے مومنوں پر احسان کیا اپنا محبوب ان میں بھیج کر۔ اور یہ حدیث کہہ رہی ہے، امیر معاویہ روایت کر رہے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم نے بتایا کہ یا رسول اللہ ہم سارے مل کر بیٹھے ہوئے ہیں تاکہ ہم اللہ کا شکر ادا کریں۔ کیوں؟ من علینا بکا، اس نے آپ کو بھیج کر ہمارے اوپر احسان کیا۔ تو حضور کے تشریف لانے کے احسان کا اعتراف اور شکرانہ ادا کرنے کے لیے صحابہ کرام مل کر بیٹھے ہوئے تھے، اللہ کا شکر پڑھ رہے تھے۔ قال، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہ ما اجلسکم الا ذاک، اللہ کی قسم اٹھا کے کہتے ہو کہ آپ لوگ اسی وجہ سے بیٹھے ہوئے ہو؟ انہوں نے کہا ہم اللہ کی قسم اٹھا کے کہتے ہیں کہ ہم اسی مقصد سے بیٹھے ہوئے۔
آپ علیہ السلام نے فرمایا میں نے قسم اس لیے نہیں اٹھوائی کہ آپ نے کوئی جھوٹ بولا ہوگا، میں نے قسم اس لیے اٹھوائی ہے کہ مجھے جبریل نے آ کے بتایا ہے کہ یہ جو بیٹھ کر آپ کے دنیا میں جلوہ افروز ہونے کا شکریہ ادا کر رہے ہیں، ان کے اس بیٹھنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ فرشتوں میں فخر کر رہا ہے۔ نسائی 54:26 5426 میرے خیال ہے امیر معاویہ حدیث کو روایت کرتے ہوں اور امام نسائی اس کو نقل کر رہے ہوں، بڑی راز کی بات ہے یہ، اور بہت کتابوں میں ہے، تھوڑے تھوڑے لفظی فرق کے ساتھ مسلم شریف میں بھی ہے، مسلم 6857 6857، باقی مسند احمد، مسند ابی یعلا، معجم کبیر للطبرانی اور ترمذی، ابن حبان، کئی کتابوں میں ہے، سارے حوالے میرے سامنے ہیں۔ آیت کا دوسرا حصہ پہلے گزر چکا ہے، سورۃ بقرہ کے اندر تفصیل سے بتایا تھا کہ نبی پاک علیہ السلام اللہ کی آیتیں پڑھتے ہیں اور کتاب و حکمت کی تعلیم دیتے ہیں اور پاک کرتے ہیں۔ نبی پاک علیہ السلام نے صحابہ کرام کو علوم سکھائے، مجموعی طور پر سارے کا سارا قرآن تمام صحابہ کرام کو پڑھایا، اور کسی صحابی نے کسی میدان میں زیادہ کام کیا، کسی نے کسی میدان میں زیادہ کام کیا، کسی نے قرآن جمع کر کے امت مسلمہ کو دیا، کسی نے سب سے زیادہ حدیثیں روایت کر کے امت مسلمہ کو دی، کسی نے ہزاروں کی تعداد میں حدیثیں بیان کیں، اور کسی کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حلال حرام کا سب سے بڑا عالم قرار دیا، یہ معاذ بن جبل ہیں، کسی کو سب سے بڑا قاری قرار دیا، ابی بن کعب ہیں، اور کسی کو میراث کا سب سے بڑا عالم قرار دیا، زید بن حارثہ ہیں، کسی کو امت کا امین قرار دیا، وہ ابو عبیدہ بن جراح ہیں، کسی کو امت کا عالم قرار دیا، وہ عبداللہ بن عباس ہیں، کسی کو سب سے بڑا رحم دل ابو بکر صدیق ہیں، کسی کو سب سے زیادہ دین کے معاملے میں سخت عمر فاروق ہیں، کسی کو سب سے زیادہ حیا والا قرار دیا عثمان غنی ہیں، کسی کو سب سے بڑا قاضی قرار دیا حضرت علی المرتضیٰ ہیں، اور تمام صحابہ میں الگ الگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ڈالی ہوئی صلاحیتیں ہیں، نبی پاک کا دیا ہوا فیض ہے، اور تمام صحابہ کرام کو اپنے اپنے میدان میں تخصص کی شان عطا ہوئی ہے۔ ان میں سے کسی ایک کی علمیت کا انکار کرنا، بعض علماء نے لکھا ہے کہ اس آیت کا انکار ہو جائے گا اور ایمان گیا، اس آیت کا انکار ایمان ضائع کرے گا کہ نہیں؟ کیونکہ اس آیت میں ہے کہ سب کو سکھاتے ہیں میرے محبوب، تو سب نے سیکھا، سب نے آگے سکھایا، اس حقیقت کا انکار نہیں کیا جا سکتا، ورنہ دین اسلام کا انکار ہو جائے گا اور ایمان ہی کی نفی ہو جائے گی۔ جی ہاں، ایک تو یہ کہ ترتیب میں چیزیں آگے پیچھے ہو بھی جائیں، تو میں نے چند دن پہلے بتایا تھا کہ واو کا لفظ ہوتا ہے نا، یہ ترتیب کو ڈیمانڈ ہی نہیں کرتا، یہ ہوتا ہے مطلق کسی چیز کے واقع ہونے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ کہیں تزکیہ کا لفظ دوسرے نمبر پر ہے اور کہیں تزکیہ کا لفظ آخر پہ ہے، تو اس میں ترکیب کے آگے پیچھے ہونے سے کوئی علمی خرابی واقع نہیں ہوتی۔ پیچھے جو آیت گزری ہے اس کے آخر میں یہ الفاظ نہیں تھے وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، کہ یہ لوگ اس سے پہلے کھلی گمراہی میں تھے۔ یہ جہاں لفظ ہے نا وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، یہ اس سے پہلے کھلی گمراہی میں تھے، یہ جہاں لفظ ہوں گے وہاں کتاب و حکمت کا ذکر اینڈ پہ ہوگا۔ دیکھیے یہ لفظ سورۃ جمعہ میں بھی ہیں، وہاں الفاظ کیا ہیں؟ هُوَ الَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ یہاں لقد من اللہ، وہاں ہے هُوَ الَّذِي بَعَثَ، پہلے تھوڑا سا فرق ہے، باقی آگے جو الفاظ ہیں جو یہاں ترتیب ہے ابھی اس آیت کے اندر، یہی ترتیب سورۃ جمعہ میں ہے۔ وجہ کیا ہے؟ سورۃ جمعہ میں اور اس میں ساجی چیز کیا ہے؟ اگلے الفاظ ہیں ان کانوا من قبل لفی ضلال مبین، تو اس سے پہلے یہ کھلی گمراہی میں تھے، تو گمراہی کا الٹ چکے ہدایت ہے، اور ہدایت کا دار و مدار کتاب و حکمت کی تعلیم پر تھا، تو علم کے مقابلے پر جب اندھیرا بیان کیا گیا تو ان آیتوں کے اندر کتاب و حکمت کو اینڈ پہ رکھا گیا، جبکہ یہ صورتحال پہلے سورۃ بقرہ والی آیت میں یہ نہیں تھی، اگلے الفاظ وہاں نہیں تھے۔
أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا قل هو من عند أنفسكم إن الله على كل شيء قدير۔ کیا جب تمہیں کوئی مصیبت پہنچی اس حال میں کہ اس سے دگنی تم انہیں پہنچا چکے ہو، پھر بھی تم نے کہا کہ یہ مصیبت کہاں سے آئی؟ کہہ دیجئے وہ تمہاری ہی طرف سے آئی، بے شک اللہ جو چاہے اس پر قادر ہے۔ جب مصیبت آپ پر آئی ہے تو حوصلہ، یہ اللہ تعالیٰ ساری باتیں جو کر رہا ہے آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہر آیت میں صاف نظر آ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کے ان صحابیوں کو جنہوں نے جنگ احد میں نقصان اٹھایا ان کو اپنا سمجھ کر باتیں کر رہا ہے اور ان کا حوصلہ بڑھا رہا ہے اور فرما رہا ہے کہ آپ لوگوں کو اگر مشکل کا سامنا کرنا پڑا تو اس سے ڈبل مشکل انہوں نے بھی دیکھی تھی جنگ بدر میں، تو کیا ہوا؟ اب یہ جو تکلیف پہنچی ہے تو اس میں آپ صبر کریں، لیکن ہوا تو چند صحابہ کی اپنی وجہ سے ہے نا، وہ جنہوں نے پیرا چھوڑ دیا تھا، اپنے کسی صاحب کی وجہ سے ایسا ہو جاتا ہے۔ اب حوصلہ تو نہیں نا چھوڑنا، ہم نے حوصلہ رکھنا ہے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ یہ جو کچھ ہوا ہے ان چند افراد کی وجہ سے ہوا ہے، اور اللہ بار بار فرما رہا ہے کہ میں نے انہیں معاف کیا، وہ مخلص تھے لیکن ان سے ہو گیا، ادھر توجہ نہیں کی۔ آگے چلیے جی۔ وما أصابكم يوم التقى الجمعان فبإذن الله وليعلم المؤمنين۔ اور دونوں لشکروں کے ملنے کے دن تم پر جو مصیبت آئی وہ اللہ کے حکم سے تھی اور اس لیے کہ مومنوں کو ممتاز کر دے۔ جو آپ لوگوں کو مشکل آئی وہ سبب ظاہری تو بتا دیا گیا، لیکن یہاں اس آیت میں اندرونی سبب بتایا جا رہا ہے۔ اللہ فرما رہا ہے یہ جو بھی ہوا ہے احد کے دن یہ اللہ کے اذن سے ہوا ہے، اس میں اللہ تعالیٰ کی قضاء اور قدر اور تقدیر کا معاملہ پوشیدہ تھا۔ اس میں آپ لوگوں کا ایک امتحان تھا اور اللہ تعالیٰ نے بہت سے لوگوں کو جام شہادت سے سرفراز کرنا تھا، تو ان چیزوں پر نظر رکھیے۔ یہ جو اس سے پچھلی آیت ہے نا، وہاں کچھ باتیں صحیح حدیثوں کے اندر مسند احمد اور مسلم شریف، ابو داؤد شریف، ان کتابوں کے اندر بالکل صحیح حدیث کے اندر کچھ باتیں بیان ہوئی ہیں، لیکن کچھ لوگوں کے ہاں چونکہ تصورات رسالت بدل چکے ہیں اس دور میں، اور لوگوں کے دماغوں کے اندر اڑوس پڑوس کے ملکوں کی وجہ سے فطور ڈالے جا چکے ہیں، لہٰذا ہم نے احتیاط سے کام لیتے ہوئے اتنی ہی تفسیر بیان کی ہے جو پہلے گزر چکی۔ وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ نَافَقُوا وَقِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا قَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوِ ادْفَعُوا قَالُوا لَوْ نَعْلَمُ قِتَالًا لَاتَّبَعْنَاكُمْ هُمْ لِلْكُفْرِ يَوْمَئِذٍ أَقْرَبُ مِنْهُمْ لِلْإِيمَانِ يَقُولُونَ بِأَفْوَاهِهِمْ مَا لَيْسَ فِي قُلُوبِهِمْ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يَكْتُمُونَ۔ اور تاکہ جدا کر دے ان لوگوں کو جو منافق ہوئے اور ان سے کہا گیا آؤ اللہ کی راہ میں لڑو یا دشمن کو دفع کرو، وہ بولے اگر ہم جانتے کہ لڑائی ہوگی تو ضرور تمہارے ساتھ جاتے۔ وہ اس دن ایمان کی بنسبت کفر سے زیادہ قریب تھے، اپنی زبانوں سے وہ بات کہتے ہیں جو ان کے دلوں میں نہیں، اور اللہ خوب جانتا ہے جسے وہ چھپاتے ہیں۔ اب ایک بات تو اللہ فرما رہا ہے کہ آپ لوگوں کو جو نقصان اٹھانا پڑا یہ اپنے چند افراد کے صاحب کی وجہ سے تھا، دوسرے صرف ظاہر پر ہی نہیں بلکہ اندر پر بھی نظر رکھنی ہے، اللہ تعالیٰ کی تقدیر کا فیصلہ تھا۔ نمبر 3، یہ جو منافق لوگ تھے جو واپس آ گئے تھے ان کا معاملہ پھر بھی جدا ہے، فرمایا ان کو بھی ظاہر کرنا ہمارا مقصد تھا تاکہ ان کا رویہ اور ان کے بول دونوں منافقانہ ہوں، اور میرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے ہمیں ان کو کھول کے کھڑا کر دیں کہ یہ ہیں آپ کے اندرونی دشمن۔ تو صاف پتہ چل گیا کہ وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ نَافَقُوا، منافقوں کو ظاہر کرنا مقصود تھا، جن کو کہا گیا کہ آؤ اللہ کی راہ میں جنگ لڑیں یا مدافعت کریں، تو انہوں نے کہا کہ جی ہم نہیں جاتے اور جنگ شنگ ہونی ہی کوئی نہیں۔ یہ ہوتے ہیں بہانے، بعد میں کہنا کہ اگر میں پتہ ہوتا کہ جنگ ہونی ہے تو ہم نے ساتھ چلے جانا تھا۔ یہ ہے وہ منافق، یعنی قرآن نے صاف بتا دیا ہے کہ جو جنگ احد میں حضور کے ساتھ گئے تھے وہ مخلص تھے، اور جو 300 بندہ واپس آیا صرف وہ منافق تھے۔
وہ کون تھے؟ اس کی تفسیر میں مفسرین نے لکھا ہے کہ ہم عبداللہ ابن ابی و اصحابہ الذین انصرفوا عن احد وهم 300۔ یہ وہ 300 بندہ تھا جو عبداللہ بن ابی اینڈ کمپنی تھے، جو جنگ احد کے واقع ہونے سے پہلے ہی واپس پلٹ آئے تھے۔ ہم للکفر یومئذ اقرب منہم للایمان، یہ ایمان کا دعویٰ کرتے ہیں، اس روز ان کا کفر کا پڑوسی ہونا بالکل آشکار ہو چکا تھا۔ وہ جو کفر اور ایمان کے درمیان ایسے کھڑے تھے تو یہاں بالکل ظاہر ہو گیا، ادھر ایمان ہے ادھر کفر ہے، تو ان کی ڈھال سیدھی سیدھی کفر کی طرف تھی۔ یقولون بافواہہم ما لیس فی قلوبہم، اپنی زبان سے جو کچھ کہہ رہے ہیں ان کے دلوں میں نہیں ہے۔ واللہ اعلم بما یکتمون، اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے جو یہ چھپاتے ہیں۔ الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا لو أطاعونا ما قتلوا قل فادرءوا عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين۔ وہ منافق جنہوں نے اپنے شہید بھائیوں کے حق میں کہا جب کہ خود بیٹھ رہے، اگر وہ ہماری بات مانتے تو قتل نہ ہوتے، فرما دیجئے تم اپنی جانوں ہی سے موت کو ٹال دو اگر تم سچے ہو۔ جی، جو انصاریوں کو کہہ رہے تھے کہ آپ لوگ ہمارا کہنا مان لیتے نا، جان کو نہ جاتے تو بچ جانا تھا، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اپنے آپ سے موت کو ٹال کے دکھاؤ، جب آئے گی تو آئے گی۔ ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون۔ اور جو لوگ اللہ کی راہ میں قتل کیے گئے انہیں ہرگز مردہ نہ سمجھو، بلکہ وہ اپنے رب کے پاس زندہ ہیں، انہیں رزق دیا جاتا ہے۔ جی، یہ جنگ احد کے شہداء کے حق میں نازل ہوئی تھی کہ انہیں مردہ سمجھنا بھی نہیں۔ سورۃ بقرہ میں گزرا ہے کہ مردہ کہنا نہیں، اور اس آیت میں ہے کہ لا تحسبن، مردہ سمجھنا بھی نہیں۔ حدیث میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے احد کے شہیدوں کے بارے میں فرمایا، جعل اللہ ارواحہم فی جوف طیر ترد انہار الجنت، اللہ تعالیٰ نے ان کی روحوں کو پرندوں کی شکل میں ڈھال دیا ہے، اور یہ وہاں نہروں کے اوپر اڑتے پھرتے ہیں اور وہاں پر وارد ہوتے ہیں۔ وہ جنتی شہید وہاں پر کہتے ہیں کہ وہاں ہمارا کوئی پیغام دنیا کے مسلمانوں کو پہنچا دے، ہمارے بھائیوں تک، کہ ہم جس عیش و عشرت میں ہیں وہ ان کو پتہ چل جائے، اور وہ جہاد سے پیچھے کبھی نہ ہٹنا، کیونکہ ہم نے جو لطف جنت کا پایا ہے کاش آپ لوگ بھی وہ آ کے دیکھ لیتے۔ تو کون ہو جو ہمارا یہ پیغام ان تک پہنچائے؟ فقال اللہ عز وجل انا ابلغہم عنکم فانزل اللہ عز وجل، اللہ نے فرمایا میں تمہارا پیغام پہنچاتا ہوں۔ اللہ نے اس وقت جبریل کو بھیجا اور اپنے محبوب پر یہ آیت نازل فرمائی، لا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل اللہ امواتا بل احیاء عند ربہم یرزقون، کہ ان کو اپنے رب کے ہاں رزق مل رہا ہے۔ ابو داؤد 2520۔ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، فرمایا ما من نفس تموت لہا عند اللہ خیر یسرہا انہا ترجع الی الدنیا، جو بھی بندہ مرتا ہے جب وہ اللہ کے ہاں جنت میں ہوتا ہے، بھلائیاں پاتا ہے، وہاں کی نعمتیں دیکھ کر واپس دنیا میں آنے کا دل کسی کا نہیں چاہتا، الا الشہید، سوائے شہید کے۔ شہید کا دل چاہتا ہے کہ میں ایک بار واپس جاؤں۔ فإنہ یتمنی ان یرجع، شہید کی یہ تمنا ہوتی ہے کہ مجھے واپس بھیجا جائے، فیقتل فی الدنیا لما یری من فضل الشہادت، اور دوبارہ دنیا میں مجھے شہید کیا جائے جب وہ شہادت کی فضیلتیں دیکھتا ہے۔ مسلم 1877۔ فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون۔ وہ خوش ہیں اس پر جو انہیں اللہ نے اپنے فضل سے دیا، اور اپنے پچھلوں کے متعلق جو ابھی ان سے نہیں ملے یہ بشارت پا کر خوش ہوتے ہیں کہ ان پر بھی نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ اللہ نے جو کچھ انہیں دیا ہے شہید اس پر خوش ہیں، اور جو ان تک ابھی نہیں پہنچے دنیا میں رہ گئے ہیں تو ان تک بھی بشارتیں پہنچاتے ہیں۔ حدیث شریف میں ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب احد سے واپس پلٹے تو مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آپ پہنچے، ان کی شہادت ہو چکی تھی، ان کے جسم اطہر کے پاس آ کے کھڑے ہو گئے۔ فوقف علیہ بدعا لہ، ان کے لیے حضور نے دعا فرمائی۔ ثم قرأ من المؤمنین رجال صدقوا ما عاہدوا اللہ علیہ، یہ سورۃ احزاب کی آیت نمبر 23 حضور نے پڑھی
تو ثم قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اشہد ان ہؤلاء شہداء عند اللہ یوم القیامہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ یہ سب کے سب قیامت کے دن اللہ کے ہاں شہید ہیں۔ میرے صحابیوں، ان شہیدوں کے پاس آیا کرو، ان کی قبروں کی زیارت کیا کرو، انہیں سلام کہا کرو۔ اللہ کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، لا یسلم علیہم احد الی یوم القیامت الا ردوا علیہ، قیامت کے دن تک جو بھی بندہ انہیں سلام کہے گا یہ اس کے سلام کا جواب دیں گے۔ مستدرک حاکم 2977 2977 قال الحاکم صحیح وقال الذهبی احسبه موضوعا ولفظ الحاکم اظن احسب يدل على ضعف قوله والحديث حسن۔ يستبشرون بنعمة من الله وفضل وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين۔ وہ خوشیاں مناتے ہیں اللہ کی نعمت اور اس کے فضل پر، اور اس پر کہ اللہ ایمان والوں کا اجر ضائع نہیں کرتا۔ اللہ کی نعمت اور فضل پر وہ خوشیاں مناتے ہیں اور اللہ تعالیٰ مومنوں کا اجر ضائع نہیں کرتا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ اللہ کی راہ میں جہاد کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے اس کے ساتھ وعدہ کیا ہے، کفالت لی ہے کہ جب بھی وہ جہاد کو اللہ کی راہ میں نکلے گا اور اس کے کلمات کی تصدیق کی خاطر نکلے گا کہ اللہ تعالیٰ اسے ضرور جنت میں داخل کرے گا۔ اگر وہ شہید ہوا تو جنتی، اور اگر وہ واپس آ گیا، اپنے گھر چلا آیا، تو وہ مال غنیمت لے کر آئے گا۔ تو یا کم از کم دنیا کی دولت ملے گی بشرط غازی، اور اگر شہید ہو گیا تو آخرت میں اس کو جنت ملے گی۔ بخاری شریف 3123۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ کی قسم لا یقلم احد فی سبیل اللہ، جب بھی کوئی بندہ اللہ کی راہ میں شہید ہوتا ہے، نیت صحیح ہو، شہادت واقعی اللہ کی خاطر پائی ہو، کیونکہ واللہ اعلم بمن یقلم فی سبیلہ الا جاء یوم القیامت واللون لون الدم والریح ریح المسک، لیکن جو بھی اللہ کی راہ میں شہید ہوا ہے تو جس وقت اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوگا تو اس کا خون اسی طرح نظر آ رہا ہوگا، اور رنگ خون کا ہوگا، خوشبو کستوری کی ہوگی۔ بخاری 2803۔ ایک حدیث میں ہے کہ ما یجد الشہید من مس القتل الا کما یجد احدکم من مس القرصۃ، شہید کو جب زخم لگتے ہیں تو اس کو اتنا کی درد ہوتا ہے جتنا تم میں سے کسی کو کوئی چٹکی بھرتا ہے، چونڈی مارتا ہے تو اس وقت اس کو تکلیف ہوتی ہے، اتنی ہی شہید کو تکلیف ہوتی ہے۔ ترمذی 1668 1668۔ الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم۔ وہ لوگ جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول کا حکم مانا اس کے بعد کہ انہیں زخم پہنچے، ان میں نیکی کرنے والوں اور پرہیزگاروں کے لیے بڑا اجر ہے۔ جن لوگوں نے اللہ اور اس کے رسول کو لبیک کہی، یہ لبیک کہے جانے والے ایک واقعہ کی طرف اشارہ ہے، وہ میں کسی حد تک پہلے بیان کر کے آیا ہوں۔ یہاں ایک لمبی حدیث ہے، اس کا میں شارٹ کر کے آپ کے سامنے خلاصہ رکھتا ہوں۔ جب جنگ احد ختم ہوئی تو ابو سفیان اور ان کے ساتھی یہ احد سے واپس پلٹے تو روحا کے مقام پر جب گئے تو ان کو پشیمانی ہوئی کہ یار ہم اپنی طرف سے سمجھ رہے ہیں کہ ہم جیت گئے ہیں، لیکن یہ کیسی فتح ہے، یہ کیسی جیت ہے، یعنی خود ہی اپنے جیت کی نفی کرنے لگے، اور حقیقت بھی یہی ہے کہ یہ کوئی جیت نہیں تھی ان کی، یہ تو عارضی سا اور تھوڑا سا مسلمانوں کا ایک امتحان تھا۔ تو انہوں نے خود اعتراف کیا کہ ہم نے فتح کو نہیں پائی، آپس میں بات کرنے لگے، نہ تو ہم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو معاذ اللہ قتل کیا ہے، اور نہیں ہم نے مال غنیمت لوٹا ہے، نہیں ہمارے پاس ان کی کوئی عورتیں ہیں، ہم ان سب کو ادھر چھوڑ کے آ گئے۔ تو فبلغ ذلك رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فاراد ان یرہب العدو، یہ بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک پہنچی۔ اب ہم نے کسی حدیث میں نہیں پڑھا کہ حضور تک یہ کیسے پہنچی، ظاہر ہے یہ اللہ نے بتائی۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام اس بات کا پتہ چل گیا
کہ یہ روحا کے مقام پر اس قسم کی باتیں بنا رہے ہیں۔ آپ علیہ السلام نے ان کو ڈرانے کے لیے اعلان کیا، تو آپ نے فرمایا کہ جو کل جنگ میں ہمارے ساتھ تھے صرف وہ بندے ساتھ جائیں گے۔ تو ان میں سے 70 بندے تیار تھے، 70 بندے حضور نے خود پسند کیے، تیار کیے۔ 70 بندے جب تیار ہوئے تو حضرت جابر بن عبداللہ فرماتے ہیں کہ میں گزشتہ روز جنگ میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے حکم پر شامل نہیں ہوا تھا، میرے گھر میں میری بہنوں کے معاملے میں مجھے رہنا پڑ گیا، تو میں وہاں تھا، تو میں جنگ میں شامل نہیں ہوا تھا، تو میں نے اس دفعہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے اصرار کیا، حضور میں کل شامل نہیں ہو سکا، اور آپ فرما رہے ہیں کہ جو کل تھے وہی جائیں گے۔ حضور کل میری وہ وجہ تھی، آج وہ وجہ نہیں ہے، اور آج میں جانا چاہتا ہوں۔ حضور علیہ السلام نے ان کو اجازت دی کہ آ جاؤ۔ تو یہ سارے کے سارے بندے ان کے پیچھے گئے، ان کو دبایا، ان کو ڈرایا، وہ خوف کھا گئے، وہ مدینہ سے چلتے بھاگتے، وہ سیدھے وہاں سے پھر نکلے۔ جب انہوں نے سنا کہ پیچھے پیچھے آ گئے ہیں تو وہ پھر وہاں سے ڈر کے مکہ چلے گئے۔ تو جنگ کا یہ پہلو بھی بڑا دلچسپ ہے کہ جب مسلمانوں نے ان کو پیچھے سے دبایا تو وہ بھاگ کے مکہ پہنچے، تو یہ دبانے والے کون تھے؟ اس افراتفری کو زیادہ نوٹ کیا گیا ہے، تو ان کا پیچھے ان کو دبانے کے لیے پہنچنا اور 70 بندوں کا پیچھے جانا، اور ان میں کون کون تھے یہ بھی ذرا سن لو۔ ان میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سب سے پہلا نمبر ابو بکر، عمر، عثمان، علی، طلحہ، زبیر، سعد، سعید، عبد الرحمن بن عوف، عبداللہ بن مسعود، حذیفہ بن یمان، ابو عبیدہ بن جراح، اور ٹوٹل 70 بندے تھے۔ یہ بغوی میں ہے جی، اسی آیت کی تفسیر میں پہلی جلد کے اندر دیا ہوا ہے۔ اور اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ یہی آیت پڑھ کے الذین استجابوا للہ والرسول، جنہوں نے اللہ اس کے رسول کی آواز پر لبیک کہی، وہ کون تھے؟ اما پاک یہ آیت پڑھ کے فرماتی ہیں کہ ان سب لوگوں کی تعداد 70 تھی، ان میں ابو بکر صدیق اور حضرت زبیر بن عوام بھی شامل تھے۔ پچھلی حدیث بغوی میں تھی، لیکن یہ حدیث بخاری اور مسلم میں، بخاری 4077، مسلم 2418۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔